السلام علیکم گائز، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جرمنی ایز اے اسکلڈ ورکر جانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریاز ہیں اور جو جاب ہنٹنگ پروسیس ہے وہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ جو جرمن مشن پاکستان ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ یہاں سے آپ اسکرول ڈاؤن کر کے اس لنک پہ آ جائے گا جہاں لکھا ہے میک اٹ ان جرمنی۔ یہ ان لوگوں کی جرمنی کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے اندر ویزا، اسٹڈی، ورک ریلیٹڈ کافی ساری جو آفیشیل انفارمیشن ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک جاب سرچ پورٹل بھی بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی ہم بعد میں آتے ہیں۔ شروع میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے وہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جب آپ میک اٹ ان جرمنی کی ویب سائٹ پہ آئیں گے، آپ کے پاس کوئک چیک کا ایک فارم یہاں پہ بنا ہوا ہے، ہم اس کو سب سے پہلے فل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ جو ڈفرینشیشن فیکٹر ہے ایز اے اسکلڈ ورکر اور جو جاب سیکر ویزا ہے اس کا یہ ہے کہ جاب سیکر ویزے کے کیس میں آپ اپنی ڈگریز جو ہیں ان کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جرمنی میں ایلیجبل ہیں کہ نہیں، یا آپ کی یونیورسٹی جو تھی وہ ریکگنائزڈ یونیورسٹی تھی جرمنی کے لیے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چند ایک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، اس کی ساری تفصیلات میری دوسری ویڈیو میں موجود ہے، لنک بھی اس کا ڈسکرپشن میں ڈلا ہوا ہے۔ تو جو جاب سیکر ویزا ہے وہ صرف آپ کو الاؤ کرتا ہے جرمنی میں 6 منتھس کا اسٹے، اور اس دوران آپ نے اپنے جو پروفیشنل ڈگریز ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی جاب جو ہے وہ سرچ کرنی ہے، اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ کا وہ ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے، آپ کو ریزیڈنس پرماننٹ وہاں پہ مل جاتی ہے۔ جو اسکلڈ ورکر ویزا کیٹیگری ہے ان کی، اس میں آپ کے پاس ایک جاب آفر ہونی ضروری ہے۔ جرمنی کی کسی کمپنی نے آپ کو کوئی فل ٹائم کانٹریکٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہو یا جاب آفر آپ کو دی ہو، اس کیس میں آپ جرمنی ایز اے اسکلڈ ورکر موو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ان جرمنی آئی ووڈ لائک ٹو ورک، صحیح، اس کو ہم کر دیتے ہیں اسٹارٹ۔ اسکرول ڈاؤن کریں گے، ہم نے ورک سلیکٹ کیا تھا، آئی ایم اے سٹیزن آف اندر کنٹری، ہمارے کیس میں پاکستان، ان دونوں کو ہم نہیں کریں گے سلیکٹ۔ اور اگر ویورز میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کسی اور کنٹری سے بلانگ کر رہے ہیں یا انہوں نے کہیں اور سے ڈگریز کی ہوئی ہیں، تو وہ اس حساب سے اپنے سلیکشن اس میں کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ وہ ان کو کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیتا ہے۔ تو ابھی ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن جن کی اسٹڈیز جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئی ہوئی ہیں، ہم ان کو ان کی اگزامپل لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہیو اے یونیورسٹی ڈگری، اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آئی گریجویٹڈ ان جرمنی اور فورن کنٹری، ہمارے کیس میں فورن کنٹری ہوگا۔ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، آئی ہیو اے بائنڈنگ جاب آفر اور نو بائنڈنگ جاب آفر یٹ، سو ہمارے کیس میں نو بائنڈنگ جاب آفر۔ تو یہاں وہ آپ کو آپ کے آپشنز دے دے گا کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے اسکلڈ ورکر ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو آپ کے پاس جو یونیورسٹی ڈگری ہے وہ آپ کی ایک ریکگنائزڈ اور کمپیریبل یونیورسٹی ہو جرمنی کے لحاظ سے۔ اس کی بھی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میری دوسری ویڈیو میں موجود ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کے ایک نظر اس کو دیکھ لیں۔ اس کے اندر پورا پروسیس بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کو کیسے سرچ کرنا ہے اور یہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ اس یونیورسٹی سے آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ ایک ریکگنائزڈ ہے جرمنی کے لیے یا نہیں۔ دوسرا آپ کے پاس ایک کانکریٹ جاب آفر، اس کے لیے آپ کو مختلف کمپنیز میں اپنی سی ویز فارورڈ کرنی ہوں گی، اپلائی کرنا ہوگا جاب کے لیے۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشن اور بھی موجود ہیں، آپ لنکڈ ان کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، جرمنی کی اور بہت سے جاب پورٹلز ہیں ادھر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں جو جرمنی کا اپنا یہ انہی کا جو اپنا آفیشیل ایک جاب پورٹل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ وہاں پہ کیسے جابس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور جابس کے اوپر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو واپس جرمن مشن کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں، دوبارہ میک اٹ ان جرمنی کے اوپر آپ کلک کریں، اسی پیج پہ آگے جدھر ہم نے ابھی اپنا ایلیجبلٹی کرائٹیریا نکالا تھا وہاں سے آپ اسکرول ڈاؤن کریں جہاں پہ آپ کو جاب لسٹنگز ملیں گی، یہاں پہ آپ آ جائیں ٹو دا جاب لسٹنگز پہ یہاں کلک کریں۔ اوکے، سو یہ ہمارے پاس ان کا جاب پورٹل آ گیا۔ آپ کو شروع میں ہی انہوں نے کافی اچھے فلٹرز دیے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ اپنے سیکٹر وائز یا اسٹیٹ وائز جابز جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نارملی
آپ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ آپ نرسنگ پروفیشنل ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں یا سائنٹسٹ ہیں. یہ کافی براڈ ٹرمز ہیں. آپ ان کو مزید اسپیسیفک یا فلٹر ڈاؤن کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی اپنے سیکٹر کے لحاظ سے جابس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں پہ ایک سیکٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ والا لے لیتے ہیں، آکوپیشنز ان بزنس آرگنائزیشن اکاؤنٹنگ لا اینڈ ایڈمنسٹریشن. ہمارے MBA کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے کیس میں یہ والا جو سیکٹر ہے یہ اپلائی ہوتا ہے. اس کو آپ سلیکٹ کریں تو اس کی 3170 کے قریب جابس ہیں. یہاں پہ آپ کو ہمیشہ فریش جابس ہی ملیں گی، جو فریش لسٹنگز ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس 1 سپٹمبر کی لسٹنگ آ رہی ہیں ساری، آلموسٹ کلوز ٹو August 31. تو یہ بالکل فریش لسٹنگز ہیں. یہ ابھی ابھی جابس جو ہیں ان کی اوپننگ ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک نظر آپ اگر اس جاب سمری کے اوپر ہی دیکھیں تو یہیں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ جاب کس ٹائپ کی ہے. سو فار ایگزامپل مینجمنٹ اسسٹنٹ ہے، یہ آفس کلرکس سیکٹری ٹائپ کی تھوڑی لو لیول جاب ہے. آپ کے پاس انڈسٹریل کلرک ہے، یہ تھوڑی مڈ لیول ہے، آکوپیشنز ان بزنس آرگنائزیشن اینڈ اسٹریٹجی. کمپنی نیم بھی ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے. بزنس اکانومسٹ، کمرشل اسپیشلسٹ، میڈیکل سیکٹری. تو ابھی فار ایگزامپل ہم ایک کمرشل اسپیشلسٹ کی لے لیتے ہیں. اس میں آپ جب ویو ڈیٹیلز پہ کلک کریں گے تو جو جاب آپ کے پاس لسٹنگ آئے گی وہ جرمن لینگویج کے اندر ہوگی. یا تو آپ اس کو گوگل کروم کے اوپر اوپن کریں اس ویب پیج کو. گوگل کروم میں آپ کے پاس اس جگہ پہ یہ ایک آئیکن بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے ٹرانسلیٹ دس پیج کا. اگر آپ گوگل کروم نہیں یوز کر رہے تو اس کیس میں انہوں نے ایک اور آپ کو یوٹیلیٹی یہاں پہ دی ہوئی ہے جو لکھا ہوا ہے ٹرانسلیٹ اٹ وائی یور براؤزر. آپ جب اس پہ کلک کریں گے ایک پاپ اپ اوپن ہوگا اور اس کے اوپر جو جاب لسٹنگ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی آپ کو مل جائے گی. یہ آ گئی ہمارے پاس. تو اس کی ابھی سمری کیا ہے کہ یہ ایک فل ٹائم آپ کی جاب ہے، ڈارٹمنٹ کے اندر ہے. کمپنی سائز بڑی کمپنی ہے، 500 امپلائیز ہیں ان کے. 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، یہ 24 منتھس آن لائن سینس جو ہے یہ جاب لسٹنگ کی ڈیٹ ہے. تو یہاں انہوں نے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری مینشن کی ہوئی ہیں. اس کو آپ گو تھرو کر سکتے ہیں. یہاں آورس پر ویک دیا ہوا ہے، سیلری گروپ دیا ہوا ہے، ٹائم پیریڈ جیسے ہم نے پہلے دیکھا وہ مینشنڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو کون کون سے ٹولز یوز کرتے آنے چاہیے. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس جاب کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی کویشچنز ہیں یا آپ نے اگر اپلیکیشن دینی ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ پرسن کا نام مینشنڈ ہے، ای میل مینشنڈ ہے، اور اس ای میل کے اوپر آپ نے اپنی PDF فائل بھیجنی ہے، کور لیٹر ہو جس میں CV ہو، آپ کے سرٹیفکیٹس ہوں. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس ای میل کے اوپر اپنے یہ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں. اچھا سا ایک کور لیٹر بے شک ای میل کی باڈی میں لکھ لیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں ہو تو آپ کو ان کی طرف سے ایک فیڈ بیک آئے گا. آپ کا انٹرویو ارینج ہوگا. انٹرویو اگر آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ لوگ ایک جاب آفر ایکسٹینڈ کریں گے. وہ جاب آفر لیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنا اسکلڈ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جرمنی کا. اسی طرح کچھ اور چند ایک ڈیٹیلز اور دیکھ لیتے ہیں. ادھر سے ہم بیک کرتے ہیں. تو لیٹ سپوز ایک یہ آفس ایڈمنسٹریٹر کی جاب ہے لو لیول، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ فل ٹائم جاب ہے آپ کی. ورک پلیس دیا ہوا ہے، کمپنی سائز بھی یہ بھی کافی بڑی ہے. ٹائپ آف کانٹریکٹ اس کیس میں اوپن اینڈڈ ہے. اٹ مینس کہ یہ آپ کا لمبے عرصے بھی چل سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں اس کمپنی کے اندر. اس کو ہم دوبارہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ادھر بھی اسی طرح سے ریکوائرمنٹس آپ کی مینشن ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی آنی چاہیے. آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی مینشنڈ ہیں، اور اسی طرح سے کانٹیکٹ پرسن کون ہے، کس ای میل کے اوپر آپ نے اپنی CV اور سرٹیفکیٹس بھیجنے ہیں، ان کی ویب سائٹ وغیرہ سب موجود ہے. تو آپ لوگ اس جاب پورٹل کو اچھی طرح سے سرچ کریں، براؤز کریں. اس میں دیکھیں آپ کے مطلب کی کون کون سی جاب ہیں جن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اپلیکیشنز آپ وہ کریں. لیکن کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ آپ کا جو کور لیٹر ہے، جو آپ کی CV ہے، وہ اس جاب سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. ملٹیپل اگر آپ CVs اپنی بنا کے رکھ سکتے ہیں ملٹیپل جاب رولز کے لیے تو
وہ بیسٹ رہتا ہے. کوئی آپ کی سی وی پڑھتا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ یہ اسپیشلائزڈ بندہ ہے جو اسی جاب کے اوپر میچ ہو رہا ہے. باقی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک دفعہ آپ کے پاس جاب آفر آ جاتی ہے اور آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں، تو آپ جرمن ایمبیسی میں اپنی اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. کوئی سوال ہوں تو آپ کامنٹس کے اندر ضرور پوچھیں، اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.